بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشخیص بجا ہے کہ ہمیں عشق ہوا ہے، نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل۔ متنبی کلام مقدس کو لے کر اب مغلوب الغضب ٹولہ محترم جناب جمیل ناصر صاحب جیسی معتدل اور متوازن سوچ رکھنے والی شخصیت کی کردار کشی پر اتر آیا ہے۔ انہوں نے متنبی کلام مقدس کے متعلق اپنی تقریر میں حوالہ جات کی مدد سے مسیحی کابرین کی رائے پیش کی تھی۔ اگر ان سے اختلاف مقصود تھا تو دلیل کے ساتھ ہی ممکن تھا۔ بجائے محترم ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے ارشادات پر غور کرنے کے، ان کی مخالفت کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آسان ذریعہ سمجھتے ہوئے توپوں کا رخ ان کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر ایرا گیرا محترم جناب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب جیسی معزز ہستی پر کیچڑ اچھالتا نظر آتا ہے۔ ہمیں اس پر چندہ گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک باوقار علمی ہستی کے خلاف پروپیگنڈا اور کردار کشی کے جارحانہ رویہ نے ہمیں لب کشائی پر مجبور کیا کہ پادری جمیل ناصر صاحب جیسی غیر اختلافی ذی علم ہستی پر لگائے جانے والے الزامات کی کھل کر مذمت کریں۔ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کا نام علمی حلقوں میں غیر معروف نہیں ہے، بلکہ وہ استاد الاساتذہ ہیں۔ ہم تقابل دیان کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ استاد محترم خواہ ان کا کسی بھی دین دھرم سے تعلق ہو، جب بھی وہ کوئی علمی گفتگو فرمائیں تو ان کی بات سننا واجب، ان کی تکریم فرض اور قدر افزائی لازم ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ محض اختلاف رائے کی بنا پر ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب جیسی ہستی کا احترام مٹی میں ملایا جا رہا ہے۔ محترم شفیق کمل صاحب سے توقع تھی کہ وہ خود آگے بڑھ کر اس مکروہ مہم کو روکیں گے۔ چونکہ وہ خود استاد ہونے کے مدعی ہیں، اس لیے ان سے حسن ظن تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے دیگر اساتذہ کرام کا احترام کروانا جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ ظن یقین میں تبدیل نہ ہو سکا۔ محترم شفیق کمل صاحب کے کیمپ کی محترم جناب جمیل ناصر صاحب کے خلاف اس باضابطہ مہم سے کوئی خوشگوار تاثر نہیں ملا۔ اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہ ہے کہ بحثیت طالب علم جو لوگ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب جیسے جید عالم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہیں، وہ ان پر زبانیں تان دراز کر رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ کوئی بھی اصول یا اخلاقی ضابطہ ان کی زبان کو روک نہیں پایا۔ اس دلدل میں وہی اتر سکتا ہے جو علم اور دین فروشی کو اپنے ضمیر پر بوجھ نہ جانتا ہو۔ اگر تو یہ سب کچھ محترم شفیق کمل صاحب کے اعمال پر ہو رہا ہے تو نہایت قابل افسوس ہے، لیکن اگر ان کی تائید اور رضا اس میں شامل نہیں تو پھر انہیں اس بات کا اچھی طرح سے ادراک کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی تحریک معتدل ہاتھوں سے نکل کر جہالت اور شدت پسندی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے کیا بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ جو لوگ آج محترم جناب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب پر زبان تان دراز کر رہے ہیں، کل کلام وہی لوگ محترم شفیق کمل صاحب کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن محترم شفیق کمل صاحب یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اعمال کے بغیر یا ان کی لا علمی میں ہوا ہے۔ حیران ہوں کہ جب یہ ایشو ہوا تو خیر بہت سارے لوگ تو میرے ساتھ کھڑے ہی تھے، لیکن وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر کیا نام اس کا، جس میں ناصر جمیل صاحب، انہوں نے 1.5 گھنٹہ قوم کا ضائع کر کے تو ان کتابوں کو ڈیفینڈ کیا کہ یہ کتابیں بڑی شاندار ہیں، اور نہ صرف یہ بائبل سائٹی والوں کو غلط راہ پہ چلا کے چلے گئے کہ جناب ڈاکٹر کے ایل ناصر بھی یہی کہتے تھے اور پادری برکت اللہ صاحب بھی یہی کہتے تھے، اور پتہ نہیں 18 کتابوں کے نام لے دیے جو ٹوٹل فراڈ کیا انہوں نے۔ ان میں سے کوئی شخصیت بھی یہ بیان نہیں دے رہی کہ بائبل بدل گیا ہے یا ہم نے خود تبدیلی کی ہے، اس میں تصرفات کی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہ 100% انہوں نے فراڈیولنٹ سٹیٹمنٹ، جھوٹی سٹیٹمنٹ دے دی۔
तो मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था, शख्सियात को डिफेंड कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो ये बात मलहूज़े खातर रहे कि मोतज़बी कलाम मुक़द्दस के हवाले से डॉक्टर जमील नासिर साहब का भी वही मौक़िफ़ था जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अमायदीन अपनी पहली वीडियो में बयान कर चुके थे। इसी मौक़िफ़ को पादरी शफीक कमल साहब ने मुसलमानों से भी नथी करने की नाकाम कोशिश की थी। कोई बईद नहीं कि कल कला पादरी शफीक कमल साहब काबिल एहतराम डॉक्टर जमील नासिर साहब को मुसलमानों का एजेंट करार दे दें। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि हम डॉक्टर जमील नासिर साहब के हवाले से मुस्लिम मसीही मुकालमा टीम का मौक़िफ़ मुस्लिम और मसीही दोनों के सामने पेश कर दें। हम समझते हैं कि डॉक्टर जमील नासिर साहब का ज़ाती वकार हर हाल में मलहूज़े खातर रखा जाना चाहिए। मोहतरम डॉक्टर जमील नासिर साहब मुस्लिम और मसीही हलकों में यकसा तौर पर काबिल एहतराम समझे जाते हैं। वो कभी मुनाफरत पैदा करने वाला कोई काम नहीं करते, ना ही हमने इनके मिजाज की रुग़बत मुजादला की तरफ देखी है। इनकी कोई ऐसी बात कम से कम मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी जिससे उनके मुतल्लिक़ किसी मनफी तासर की कोई तायद होती हो। यही बात उन्हें अपने हम असर दीगर मसीही उलमाए कराम में नुमायां इनफरादी मकाम अता करती है। शायद इनके खिलाफ काबिल नफरीन इस मुहिम में हसद का जज्बा भी कार फरमा रहा हो। इनके वीडियो पैगाम के मुतल्लिक अब कुछ मसीही जियाले ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अहमा पर पैसे लेकर ये गुफ्तगू की है, यानी कि दबे लफ्जों में उन्हें बकाऊ कहा जा रहा है। ये एक इंतहाई और अफसोसनाक इल्जाम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इनकी राय खुद मोहतरम शफीक कमल साहब ने अपनी पहली वीडियो में नाम लेकर तलब की थी। आए देखें कि मोहतरम शफीक कमल साहब ने किन अल्फाज में डॉक्टर जमील नासिर साहब को अजहार ख्याल की दावत दी थी। मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान से, तमाम पादरियों से, तमाम फादर्स और सिस्टर से, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब जमील नासिर से, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब प्रोफेसर टोनी विलियम से, और भी जितने सेमिनरीज के पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी सेमिनरीज हैं उनके प्रिंसिपल से, उनके प्रोफेसर्स से, सबसे मैं आज मुखातब हूँ। ऐसा मालूम हो रहा है कि जब इनकी तरफ से मुतवक्को हमायत हासिल ना हो सकी बल्कि मोहतरम डॉक्टर जमील नासिर साहब का इख्तिलाफी मौक़िफ़ सामने आ गया तो सूरत हाल मोहतरम शफीक कमल साहब के लिए कुछ ज्यादा खुशगवार ना रही। इनकी मुखालफत की असल वजह भी यही है। तवक्कुआत पर पानी फिर जाने का सदमा मोहतरम शफीक कमल साहब को इल्जाम तराशी के मैदान में खींच लाया। डॉक्टर साहब की मुखालफत में कमाल होशियारी से काम लेते हुए मोहतरम शफीक कमल साहब ने अपने चंद कमाश्ते उनकी किरदार कुशी के लिए मैदान में उतारे। हमने सारे क्लिप्स नहीं लगाए हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन हमारे पास उनकी एक एक वीडियो मौजूद है। हमें यह रिकॉर्ड इसलिए रखना पड़ता है कि मोहतरम शफीक कमल साहब पहले एक वीडियो लगाते हैं, फिर पता नहीं किस डर से उसको डिलीट भी फरमा देते हैं। अफसोस का मुकाम है कि इस ग्रोह को ना तो अपनी इज्जत का पास है और ना ही किसी दूसरे की इज्जत का। इख्तिलाफे राय बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है इन लोगों के लिए। मोहतरम जनाब जमील नासिर साहब का जुर्म इसके सिवा और क्या है कि वो किसी मामले में जनाब मोहतरम शफीक कमल साहब के हमनवा और हम आहंग नहीं हो सके और अपने ज़मीर की आवाज पर उन्होंने लब्बैक कह दिया। मुझे तो इससे ज्यादा उनका कोई कसूर नजर नहीं आता। किसी और को नजर आता है तो बता दें, मेहरबानी होगी उनकी। मोहतरम जमील नासिर साहब ने अपने वीडियो पैगाम में मसीहियों की उर्दू जुबान की तरवीज के लिए की गई कोशिशों की तरफ भी तवज्जो दिलाई थी जो आम तौर पर लोगों की नजरों से उज्जल हैं। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनका यह मौक़िफ़ हर लिहाज से दुरुस्त था कि किसी जुबान का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सच्चाई सुनने की आरजू और हौसला भी तो होना चाहिए किसी में।
اور اس کا فی الحال محترم شفیق کمل صاحب کے کیمپ میں تو کم از کم آج کل فقدان ہے۔ عدم برداشت اور الزام تراشی پر مبنی یہ رویہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں یہ اصرار نہیں ہے کہ محترم جناب جمیل ناصر صاحب کی رائے سے ہر حال میں ہی متفق ہوا جائے، ہم یہ نہیں کہتے، ایسا ضروری نہیں، اور نہ ہی محترم جمیل ناصر صاحب نے ایسا کبھی کوئی مطالبہ کیا ہے۔ یہ محترم شفیق کمل صاحب کے کیمپ کا حق ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھیں، لیکن کاش کوئی یہ بھی تو بتائے کہ محترم جمیل ناصر صاحب کے متعلق نازیبا گفتگو کس حق کے تحت کی جا رہی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ساون گیندے کو ہرا ہی سوچتا ہے، اس لیے محترم شفیق کمل صاحب کو سوائے اپنے ہر شخص کرپٹ نظر آتا ہے۔ میری یہ بدقسمتی ہے کہ میں آج تک محترم جناب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب جیسی باعلم ہستی سے شرف ملاقات حاصل نہیں کر سکا، اور نہ ہی کبھی ان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ میں ان کی علمی خدمات اور علمی قابلیت کا بہت معترف ہوں، اور انہیں ایک عالم دین جان کر ان کا دلی احترام کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی دوست یہ سوال کر بیٹھے کہ جب مجھے محترم جناب جمیل ناصر صاحب سے شرف نیاز ہی حاصل نہیں تو پھر مجھے کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے پیسے لے کر یہ کام نہیں کیا؟ سو عرض ہے کہ ایسے الزامات عائد کرنے میں محترم جناب شفیق کمل صاحب مہارت تامہ اور ید طولہ رکھتے ہیں۔ ایسے الزامات تو انہوں نے پاکستان بائبل سوسائٹی پر بھی لگائے تھے، سبھی جانتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ سب الزامات کیوں ہوا میں اڑ گئے؟ حالانکہ ان اتہامات کی ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ الزام سارے بڑے سنگین ہیں جو انہوں نے لگائے تھے۔ محترم شفیق کمل صاحب اپنے الزامات کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے، اور بعد ازاں مفاہمت کے نام پر انہوں نے ان الزامات پر مٹی ڈال دی۔ اگر یہ عذر پیش کیا جائے کہ انہوں نے یہ الزامات واپس لے لیے ہیں تو پھر یہ ماننے کے سوا کیا چارہ باقی رہ جاتا ہے کہ انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے بلا ثبوت الزامات بطور ہتھیار استعمال کیے، اور مطلب نکلنے پر پہلی فرصت میں ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے، گویا اب وہ دودھ کے نہائے بن گئے۔ اگر کسی شخص کے پاس محترم جناب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر یا کچھ ایسا غلط کام کیا ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ضرور سامنے لایا جائے تاکہ ہم بھی اپنی رائے پر نظر ثانی کر سکیں۔ ایسی کسی بھی مشق کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بصورت دیگر یہ بھی محترم شفیق کمل صاحب کے کیمپ کی ہوائی فائرنگ ہی متصور ہوگی۔ غلط فہمیوں کا ازالہ اچھی بات ہے، لیکن محترم جناب شفیق کمل صاحب کا طریقہ کار کچھ الگ نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس اصول پر کاربند رہے ہیں کہ جو مسئلہ سلجھا نہ سکو تو بہتر ہے کہ سلجھا دو۔ آخر کو وہ جانے مانے مناظر ہیں، ان سے زیادہ یہ رنگ ڈنگ اور کون جانتا ہے۔ ہم محترم جناب شفیق کمل صاحب کی ذات کے متعلق ہرگز لب کشائی نہیں کرتے کہ ذاتیات پر مجھے گفتگو کبھی پسند نہیں رہی، اور یہ بات سارے دوست اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ پادری شفیق کمل صاحب اپنی محترم ذات خود زیر بحث لے آئے ہیں، اور ہمیں چاروں ناچار اس بحث کی دلدل میں اترنا پڑ گیا، اور اس کا ہمیں دلی رنج بھی ہے اور افسوس بھی، کیونکہ ہم انہیں بھی ایک قد داور مسیحی عالم ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن ان کے حالیہ اقدامات نے ہمارے خیال کی تردید کر دی۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی رائے نہایت دیانتداری اور اخلاص سے پیش کی ہے، اور کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، نہ کسی کی ہمیں توہین مقصود ہے، نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے، نہ دل شکنی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ناملائم لفظ یا کچھ ایسا کوئی سخت لفظ ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔